وفاق کے میگا پروجیکٹ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ میں صارفین کا ڈیٹا پبلک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ لیسکو کا ڈیٹا پبلک ہونے پر متعلقہ افسران اور ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمپنی میں بجلی کی صارفین کا ذاتی ڈیٹا پبلک ہونے کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا کہ صارفین کا ڈیٹا پبلک ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف END رولز کے تحت کارروائی ہوگی۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ لیسکو میں صارفین کا نام، قومی شناختی کارڈ اور موبائل نمبرز پبلک کیے گئے۔ میگا پروجیکٹ میں صارفین نے اپنی تصاویر کے ساتھ بھی ڈیٹا اپلوڈ کیا تھا۔ لیسکو نے غلط ڈیٹا اپلوڈ کرنے پر صارفین کو آگاہ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ وفاقی حکومت نے چند روز قبل اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کے میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا۔ پروجیکٹ کے تحت صارفین اپنے میٹرز کی ریڈنگ سافٹ ویئر پر اپلوڈ کریں گے۔ ریڈنگ اپلوڈ کرنے پر لیسکو کی جانب سے بلنگ کر دی جائے گی۔ اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی میگا پروجیکٹ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ میں صارفین کا ڈیٹا پبلک ہونے کا انکشاف ہوا۔ لیسکو کا ڈیٹا پبلک ہونے پر متعلقہ افسران اور ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ کمپنی میں بجلی کی صارفین کا ذاتی ڈیٹا پبلک ہونے کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صارفین کا ڈیٹا پبلک ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف END رولز کے تحت کارروائی ہوگی۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ شہر میں چینی کی ترسیل کی قلت جون کی توں برقرار۔ کریانہ فروشوں کو چینی کی سپلائی میں دقت کا سامنا ہے۔ کریانہ فروشوں کو ہول سیلر سے بروقت چینی نہ ملنے کا شکوہ ہے۔ حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 173 روپے فی کلو گرام مقرر ہے۔ شہر میں پیکنگ والی چینی 200 روپے کلو تک فروخت۔ کریانہ فروشوں کا چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ تو شہر میں چینی کی ترسیل کی قلت جوں کی توں برقرار ہے۔ کریانہ فروشوں کو چینی کی سپلائی میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کریانہ فروشوں کو ہول سیلر سے بروقت چینی نہ ملنے کا شکوہ ہے۔ حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 173 روپے فی کلو گرام مقرر ہے۔ شہر میں پیکنگ والی چینی 200 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ کریانہ فروشوں نے چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو شہر میں چینی کی ترسیل کی قلت جوں کی توں برقرار ہے۔ کریانہ فروشوں کو چینی کی سپلائی میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کریانہ فروشوں کو ہول سیلر سے بروقت چینی نہ ملنے کا شکوہ ہے۔ شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری۔ درجہ حرارت میں اضافہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ کیسا موسم ہے، آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا، آواز جانیں گے فاطمہ خان سے۔ جی فاطمہ۔ جی بالکل، شہر لاہور میں جہاں پہ دوپہر کے اوقات میں سورج اور بادلوں کے درمیان کی آنکھ مچولی دیکھی گئی، وہاں پہ بدستور سورج کے وار تیز ہیں۔ سورج کی تیز تپش جو ہے شہر لاہور میں پڑتے ہی شہریوں کو نڈال کر دیتی ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن محسوس 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، جس میں خاصی گرمی جو ہے وہ شہریوں کو محسوس کی جا رہی ہے، ہبس کی گھٹن کے ساتھ ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا اور محسوس جو ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اس وقت 50% ہے اور ہوائیں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ مزید نوید یہ سنائی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں 11 اگست سے 15 اگست کے درمیان بارشوں کا اسپیل شہر لاہور میں داخل ہوگا اور شہر لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جس سے شہر کا گھٹن بھرا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہونے میں تبدیل ہوگا اور شہر کے موسم انجوائے کرتے ہوئے شہری جو ہیں اس موسم سے خاصے جو ہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مزید اگر ایئر پاپولیشن کی بات کریں تو لاہور اس وقت دنیا میں جو ہے وہ 9ویں نمبر پر آ رہا ہے اور کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 113 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہری ہبس اور گھٹن سے بچاؤ کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے فضائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے بھی مکمل احتیاط برتیں۔ مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی نوید سنائی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں شہر لاہور میں بارشوں کا گرج چمک کے ساتھ جو ہے خوب برسے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا فاطمہ۔ پنجاب حکومت کا زرعی نظام میں انقلابی تبدیلی کی جانب ایک اور قدم۔ پنجاب حکومت کی گندم گودام ٹھیکے پر دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 1 ملین ٹن گندم کی ذخیرہ گنجائش رکھنے والے گودام پرائیویٹ شعبے کو دیے جائیں گے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد سمیت کئی اضلاع میں نجی شراکت داری کے تحت گوداموں کی نشاندہی کر لی گئی۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی علی رامے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، محکمہ زراعت پنجاب کی طرف سے ایک پروپوزل جو ہے وہ بنا کے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو عطا کیا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جتنے بھی ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ گندم کی اسٹوریج کی جاتی ہے وہ اب ٹھیکے پر دے دیے جائیں۔ اس کا مقصد اور اس کی جو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بیشتر ایسے گودام ہیں جہاں پر سالوں سے کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوا اور وہاں پر تعمیر و مرمت نہ ہونے سے
आए रोज सालाना जो है वो 9 अरब से 10 अरब रुपए तक की गंदम जो है वो ज़ाया हो रही थी। तो इस पर अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको लीज पर दे के ये गोदाम जो है उन्हें दे दिए जाएँ, और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी प्रपोजल दी गई, और साथ ये भी कहा गया कि पंजाब हुकूमत जो है वो नए गोदाम बनाने के लिए ऐसे अफराद को चुनेगी जो कि ख्वाहिशमंद है कि वो गोदाम बनाकर वहाँ पे गंदम की स्टोरेज करें, तो उनको लोन जो है वो दिया जाएगा। तो इसके लिए भी प्रपोजल जो है वो बनाकर माननीय वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई है। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हक़ी फैसला करेंगी कि कब इसकी मंजूरी देती हैं और क्या इसका मजीद क्राइटेरिया होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। बच्चों का गैर मेयारी सिरप सरकारी अस्पतालों में सप्लाई करने का ये मामला है। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने मुल्जिमान को 43 लाख जुर्माना 41 माह कैद की सजा सुना दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। जी, चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने सरकारी अस्पतालों में बच्चों का सिरप सप्लाई करने वाली कंपनी लेस्को पाकिस्तान और लाहौर के डायरेक्टर मुजम्मिल नज़र और प्रोडक्शन इंचार्ज ग़ुलाम नबी और क्वालिटी इंचार्ज नईमा को 43 लाख रुपए जुर्माना और 41 माह कैद की जो है वो सज़ा सुनाई है। अदालत में ये चलान जो है वो पेश किया गया था, जिसमें कंपनी पर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने बच्चों का जो सिरप है वो गैर मियारी जो है वो सप्लाई किया। इसकी बाकायदा लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया गया तो उसमें भी उसका मियार जो है वो ठीक नहीं आया। चलान आया जिस पर अदालत ने फ़ैसला किया। अदालत ने फ़ैसला देते हुए कहा कि बच्चे जो हैं वो फूल के मानिंद होते हैं, इनकी सेहत का ख्याल जो है वो रखना चाहिए, और जो अद्वियात इनको दी जाए उसका मियार जो है वो बेहतर होना चाहिए, और जो गैर मियारी चीज़ें सप्लाई करते हैं और अद्वियात सप्लाई करते हैं वो लोग जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं हैं। लिहाजा अदालत गैर मियारी सप्लाई करने पर जो है वो अपना फ़ैसला सुनाते हुए जो तीनों डायरेक्टर हैं इनको जो है वो जुर्माना और कैद की सज़ा जो है वो देती है। सरकारी अस्पतालों में 20 करोड़ की मालियत की अद्वियात थी जो सप्लाई की जा रही थी। जब अस्पताल में ये शुक्रिया शाहीन अतीक। खेल के मैदान का रुख करें। चौथा नेशनल डेफ वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट 15 सितंबर से शुरू होगा। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, वसीम अहमद से बताइएगा। वसीम अहमद हमारे साथ ही मौजूद होंगे। चौथा नेशनल डेफ वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट 15 सितंबर से शुरू होगा। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 8 टीमें हिस्सा लेगी। ग्रुप ए में यूनाइटेड किंग्स, नाइट राइडर्स और कलंदर्स शामिल हैं। ग्रुप बी में ग्लेडिएटर्स, ज़ल्मी और सुल्तान शामिल हैं। टूर्नामेंट के मैचेस पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में खेले जाएंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल 19 सितंबर को लाहौर जिमखाना ग्राउंड में खेला जाएगा। विफाक के मेगा प्रोजेक्ट अपना मीटर अपनी रीडिंग में सारिफीन का डेटा पब्लिक होने का इंकशाफ हुआ है। लेस्को का डेटा पब्लिक होने पर मुतल्लिका अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। कंपनी में बिजली की सार्फिन का ज़ाती डाटा पब्लिक होने के केसेस रिपोर्ट हुए। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि सार्फिन का डाटा पब्लिक होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ END रूल्स के तहत कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को में सार्फिन का नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर्स पब्लिक किए गए। मेगा प्रोजेक्ट में सार्फिन ने अपनी तस्वीर के साथ भी डाटा अपलोड किया था। लेस्को ने गलत डाटा अपलोड करने पर सार्फिन को आगाह करने की हिदायत जारी की। विफाकी हुकूमत ने चंद रोज कबल अपना मीटर अपनी रीडिंग के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया था। प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन अपने मीटर्स की रीडिंग सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे। रीडिंग अपलोड करने पर लेस्को की जानिब से बिलिंग कर दी जाएगी। और आपको बताएं कि विफाकी मेगा प्रोजेक्ट अपना मीटर अपनी रीडिंग में सार्फिन का डाटा पब्लिक होने का इंकशाफ हुआ। लेस्को का डाटा पब्लिक होने पर मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कंपनी में बिजली की सार्फिन का ज़ाती डाटा पब्लिक होने के केसेस रिपोर्ट हुए। सार्फिन का डाटा पब्लिक होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ END रूल्स के तहत कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहर में चीनी की तरसील की किल्लत जून की तू बरकरार। किराना फरोशों को चीनी की सप्लाई में दिक्कत का सामना है। किराना फरोशों को होल सेलर से बर वक्त चीनी ना मिलने का शिकवा है। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। शहर में पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त। किराना फरोशों का चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। तो शहर में चीनी की तरसील की किल्लत जूं की तू बरकरार है। किराना फरोशों को चीनी की सप्लाई में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किराना फरोशों को होल सेलर से बर वक्त चीनी ना मिलने का शिकवा है। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है।
شہر میں پیکنگ والی چینی 200 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ کریانہ فروشوں نے چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو شہر میں چینی کی ترسیل کی قلت جوں کی توں برقرار ہے۔ کریانہ فروشوں کو چینی کی سپلائی میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کریانہ فروشوں کو ہول سیلر سے بروقت چینی نہ ملنے کا شکوہ ہے۔ شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری، درجہ حرارت میں اضافہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ کیسا موسم ہے، آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا، آواز جانیں گے فاطمہ خان سے۔ جی فاطمہ۔ جی بالکل، شہر لاہور میں جہاں پہ دوپہر کے اوقات میں سورج اور بادلوں کے درمیان کی آنکھ مچولی دیکھی گئی، وہاں پہ بدستور سورج کے وار تیز ہیں۔ سورج کی تیز تپش جو ہے شہر لاہور میں پڑتے ہی شہریوں کو نڈال کر دیتی ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن محسوس 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، جس میں خاصی گرمی جو ہے وہ شہریوں کو محسوس کی جا رہی ہے، ہبس کی گھٹن کے ساتھ ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا اور محسوس جو ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اس وقت 50% ہے اور ہوائیں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ مزید نوید یہ سنائی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں 11 اگست سے 15 اگست کے درمیان بارشوں کا اسپیل شہر لاہور میں داخل ہوگا اور شہر لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جس سے شہر کا گھٹن بھرا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہونے میں تبدیل ہوگا اور شہر کے موسم انجوائے کرتے ہوئے شہری جو ہیں اس موسم سے خاصے جو ہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مزید اگر ایئر پاپولیشن کی بات کریں تو لاہور اس وقت دنیا میں جو ہے وہ 9ویں نمبر پر آ رہا ہے اور کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 113 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہری ہبس اور گھٹن سے بچاؤ کے لیے جو ہے احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے فضائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے بھی مکمل احتیاط برتیں۔ مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی نوید سنائی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں شہر لاہور میں بارشوں کا گرج چمک کے ساتھ جو ہے خوب برسے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا فاطمہ۔ پنجاب حکومت کا زرعی نظام میں انقلابی تبدیلی کی جانب ایک اور قدم، پنجاب حکومت کی گندم گودام ٹھیکے پر دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 1 ملین ٹن گندم کی ذخیرہ گنجائش رکھنے والے گودام پرائیویٹ شعبے کو دیے جائیں گے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد سمیت کئی اضلاع میں نجی شراکت داری کے تحت گوداموں کی نشاندہی کر لی گئی۔ علی رامے ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی علی رامے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، محکمہ زراعت پنجاب کی طرف سے ایک پروپوزل جو ہے وہ بنا کے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کیا گیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جتنے بھی ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ گندم کی اسٹوریج کی جاتی ہے وہ اب ٹھیکے پر دے دیے جائیں۔ اس کا مقصد اور اس کی جو وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بیشتر ایسے گودام ہیں جہاں پر سالوں سے کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوا اور وہاں پر تعمیر و مرمت نہ ہونے سے آئے روز سالانہ جو ہے وہ 9 ارب سے 10 ارب روپے تک کی گندم جو ہے وہ ضائع ہو رہی تھی۔ تو اس پر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ پرائیویٹ کنٹریکٹر جو ہیں ان کو لیز پر دے کے یہ گودام جو ہے انہیں دے دیے جائیں اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی پروپوزل دی گئی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ نئے گودام بنانے کے لیے ایسے افراد کو چنے گی جو کہ خواہش مند ہے کہ وہ گودام بنا کر وہاں پہ گندم کی اسٹوریج کریں، تو ان کو لون جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی پروپوزل جو ہے وہ بنا کر ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی گئی ہے۔ اب اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریفی حتمی فیصلہ کریں گی کہ کب اس کی منظوری دیتی ہیں اور کیا اس کا مزید کرائیٹیریا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے آپ کا۔ بچوں کا غیر معیاری سیرپ سرکاری ہسپتالوں میں سپلائی کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ محمد نوید رانا نے ملزمان کو 43 لاکھ جرمانہ 41 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، شاہین عتیق سے بتائیے گا۔ جی چیئرمین ڈرگ کورٹ محمد نوید رانا نے سرکاری ہسپتالوں میں بچوں کا سیرپ سپلائی کرنے والی کمپنی لیسکو پاکستان اور لاہور کے ڈائریکٹر مزمل نظر اور پروڈکشن انچارج غلام نبی اور کوالٹی انچارج نعیمہ کو 43 لاکھ روپے جرمانہ اور 41 ماہ قید کی جو ہے وہ سزا سنائی ہے۔ عدالت میں یہ چلان جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا جس میں کمپنی پر یہ الزام تھا
کہ انہوں نے بچوں کا جو سیرپ ہے وہ غیر معیاری جو ہے وہ سپلائی کیا. اس کی باقاعدہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا گیا تو اس میں بھی اس کا معیار جو ہے وہ ٹھیک نہیں آیا. چلان آیا جس پر عدالت نے فیصلہ کیا. عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ بچے جو ہیں وہ پھول کے مانند ہوتے ہیں, ان کی صحت کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے, اور جو ادویات ان کو دی جائے اس کا معیار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, اور جو غیر معیاری چیزیں سپلائی کرتے ہیں اور ادویات سپلائی کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہیں. لہذا عدالت غیر معیاری سپلائی کرنے پر جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے جو تینوں ڈائریکٹر ہیں ان کو جو ہے وہ جرمانہ اور قید کی سزا جو ہے وہ دیتی ہے. سرکاری ہسپتالوں میں 20 کروڑ کی مالیت کی ادویات تھی جو سپلائی کی جا رہی تھی. جب اسپتال میں یہ شکریہ شاہین عتیق. کھیل کے میدان کا رخ کریں. چوتھا نیشنل ٹیف ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 15 ستمبر سے شروع ہوگا. ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 8 ٹیمیں حصہ لیں گی. اس حوالے سے مزید جان لیں گے وسیم احمد سے, بتائیے گا. وسیم احمد ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. چوتھا نیشنل ڈیف ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ 15 ستمبر سے شروع ہوگا. ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 8 ٹیمیں حصہ لے گی. گروپ اے میں یونائیٹڈ کنگز, نائٹ رائڈرز اور قلندرز شامل ہیں. گروپ بی میں گلیڈیٹرز, زلمی اور سلطان شامل ہیں. ٹورنامنٹ کے میچز پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے. کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل 19 ستمبر کو لاہور جم خانہ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا.